دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر دشمن یہ مانے کہ حسین حسینوں میں سردار ہے تو غلاموں کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ چہرہ میرے حسین کا جنت کا پھول ہے، چہرہ میرے حسین کا میرے حضور نے اسے سونگا تو یہ کہا چہرہ میرے حسین کا حضور فرماتے ہیں میں نے سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کتنی گہری ہے امام عالی مقام کی، امام عالی مقام کی کتنی گہری نسبت ہے۔ ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں یا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو نالین حضور کے قدموں سے لگے ہیں نا وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ ایمان سے بتائیں قدم چومنے والے نالین تو سر کا تاج ہے، تو کاندھوں پہ کھیلنے والے حسین کی شان کیا؟ حضور کے قدموں کی شان انجیل میں ہے، انجیل برناباس باب 44۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے حواریوں کو میں نے روح محمد کو دیکھا ہے، اور یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء کے اکٹھا کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے حواریوں سے میں نے روح محمد کو دیکھا ہے، میں نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، میں نے آخری پیغمبر کا دیدار کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے روح محمد کو دیکھا تو میرے دل میں سکون نازل ہو گیا ہے، سکینہ نازل ہوا ہے، تسکین میرے دل میں نازل ہوئی ہے، میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں نے جب روح محمد کو دیکھا تو میں نے دعا کی اے روح محمد اللہ ہر لمحے تیرے درجے بڑھاتا رہے، اور اللہ مجھے اس قابل کرے کہ میں آپ کے نالین کے تسمے باندھ سکوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے حواریوں کو میں عیسیٰ بڑی شان رکھتا ہوں، میں قم بإذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، میں مادرزاد نابینوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیروں، ہاتھ مس کروں تو مادرزاد نابینوں کو نظر دے دیتا ہوں، کوڑے میرے پاس آئیں تو کوڑے کے جسم پہ میں ہاتھ پھیروں اللہ کوڑے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مٹی کا مجسمہ لے کے آؤ، مٹی کی مورت لے کے آؤ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں عیسیٰ مسیح بڑی شان رکھتا ہوں کہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، نبیوں کو نظر دیتا ہوں، کوڑوں کو شفا دیتا ہوں، اور مٹی کے مجسمے میں پھونک مار کے اسے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتا ہوں۔ پر میں اتنی شانیں رکھ کے بھی محمد کے نالین باندھتے ہوئے ڈرتا ہوں کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے۔ کیا شان ہے حضور کی کہ حضرت عیسیٰ اتنی شان رکھ کے بھی کہتے ہیں اللہ مجھے آپ کے نالین کے تسمے باندھنے کے قابل بنائے۔ اب جو نالین حضور کے قدموں سے لگے وہ اتنی شان پا گئے تو ایمان سے بتائیں جو دوش نبوت پہ بیٹھے ہیں ان کی شان کیا ہوگی، اور جو زلفوں سے کھیلتے رہے ہیں ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ حضور علیہ السلام جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں، نسبت کتنا قرب حاصل ہے حسنین کو حضور کے ساتھ۔ جمعۃ المبارک کے کتنے فرض ہیں؟ ماشاءاللہ 2 فرض ہیں، اور علماء فرماتے ہیں فرض 2 پڑھے ثواب 4 کا عطا کیا جاتا ہے۔ پورا ہفتہ زور کے 4 ہی فرض ہیں، جمعے والے دن 2 رکعتیں ہیں، 2 پڑھنے پر 4 کا ثواب کیسے مل جاتا ہے؟ یہ پہلے جو 2 خطبے سنتے ہیں نا، یہ 2 خطبے سننے پر بھی 2 رکعتوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ 2 عربی کے جو خطبے ہیں جن کے درمیان میں خطیب بیٹھتا ہے، یہ 2 خطبے 2 رکعتوں کا ثواب، پھر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو 4 ہو گئے۔ حضور یہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں،
اور آپ جانتے ہیں یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ خاص شان رکھتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا پہلے ہم جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مقتدی بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں کہ حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے. صحاح ستہ کی حدیث ہے اور مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں اس کو نقل کی ہے. ترمذی شریف میں ہے، علامہ قرطبی نے اس کو نقل کی ہے، علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. حضور خطبہ دے رہے ہیں، حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے، لمبی قمیصیں پہنی ہوئی اور نیا نیا چلنا شروع کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں بچہ نیا نیا چلنا شروع کرے تو قدم لڑکھڑاتے ہیں. قمیص کے دامن میں پیر الجھتا ہے، امام حسین گرنے لگتے ہیں کہ حضور نے خطبہ چھوڑ دیا ہے، جا کے اپنے نواسوں کو اٹھا لیا ہے. یہ خطبہ کس کا خطبہ ہے اور ممبر کس کا ممبر ہے اور مسجد کس کی مسجد ہے؟ کوئی عام خطیب خطبہ دے رہا ہے، کوئی عام عالم خطبہ دے رہا ہے، کوئی غوث کتب یا ابدال خطبہ دے رہا ہے. یہ خطبہ سید المرسلین کا خطبہ ہے، امام الانبیاء کا خطبہ ہے، تاجدار ختم نبوت کا خطبہ ہے. امام الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں، حسنین مسجد میں آتے ہیں، نیا نیا چلنا شروع کیا ہے، قدم لڑکھڑاتے ہیں، حضور اپنا خطبہ چھوڑ کے دوڑ کے جا کے نواسوں کو اٹھا لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا حضور کسی صحابی کو حکم دیتے. حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، حضور حضرت علی کو فرماتے علی جاؤ اپنے بیٹوں کو اٹھا لاؤ. یہ بھی ہو سکتا تھا. حضور خود منبر نہ چھوڑتے، حضور خطبہ نہ چھوڑتے، وہاں کھڑے رہتے. لیکن حضور نے کسی دوسرے کو حکم نہیں دیا. غلام بیٹھے ہیں، کسی غلام کو حکم دے دیتے، پر حضور نے کسی کو حکم نہیں دیا، خود خطبہ چھوڑ کے گئے. کمال وارفتگی یہ ہے، اظہار محبت یہ ہے کہ حضور نے خود خطبہ چھوڑا ہے اور خود تشریف لے گئے ہیں. اس سے ظاہر کرنا یہ مقصود تھا کہ حسنین گرنے لگے تو میں کسی دوسرے کو حکم نہیں دیتا، میں خود جا کے انہیں اٹھا رہا ہوں. ایمان سے بتائیں جو انہیں مدینے میں نہیں گرنے دیتے وہ کربلا میں گرنے دیں گے. جو انہیں اظہار محبت یہ ہے، اپنی وارفتگی ظاہر کی کہ خود تشریف لے گئے ہیں اور حسنین کریمین کو اٹھا کے لائے، منبر کے پاس بٹھایا ہے تو فرمایا لوگوں دیکھو یہ میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ تو اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ تو پہلے ہی ظاہر ہو گئی کہ خطبہ چھوڑ کے جا کے اٹھا رہے ہیں، تو بتانے کی ضرورت رہ گئی تھی کہ میں محبت کرتا ہوں. پھر کیوں فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں؟ یہ تاکید کر دی ہے. ایک تو اپنے عمل سے ظاہر فرمایا، پھر اس پر تاکید کر دی ہے کہ میں محبت کرتا ہوں. گویا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے نواسوں سے بھی محبت کرتا ہے. قیامت تک میرا جو بھی امتی مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے نواسوں سے بھی محبت کرے گا. میری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک میرے نواسوں سے محبت نہیں کی جائے گی. فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تاکید لگا دی، اور پھر دعا مانگی مولا تو بھی ان سے محبت کر. اور پھر فرمایا قیامت تک جو ان سے محبت کرے مولا اس سے بھی محبت کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کے موضوع پر فضائل بیان کر رہے ہیں، اپنی محبت بتا رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پہلے حضور خطبہ دے رہے تھے تو موضوع کوئی اور تھا، احکام شریعت بیان کر رہے تھے، پر حسنین کو اٹھا کے لائے تو اب اپنے خطبے کا موضوع ہی بدل دیا ہے. پہلے احکام شریعت بیان کر رہے تھے، اب موضوع حسنین کی فضیلت رکھ لی ہے. پتا چلا مجمع میں حسنین کریمین کے فضائل پر تقریر کرنا، خطبہ دینا یہ سنت رسول ہے. لوگوں کو تعارف کروانا حسنین کی شان کا یہ سنت رسول ہے.
اور یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ حضور کی سنت میں کر رہے ہیں۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور کا خطاب بھی سن رہے تھے، حسنین کا دیدار بھی کر رہے ہیں، حسنین کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت امام حسن کو اٹھا کے لوری دیتے ہیں، انت شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی۔ حضرت امام حسن کو اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر لوری دے رہے ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے، اور لوری کیا دیتے ہیں؟ اے حسن آپ تو رسول اللہ کی تصویر ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، عدم ذل مصطفیٰ، کے حضور کا سایہ نہیں تھا، پر دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا سایہ تھا۔ حضور کا وہ سایہ نہیں تھا جو زمین پہ پڑتا ہے اور لوگ اوپر پیر رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا سایہ دیکھنا ہے تو حسنین کریمین کو دیکھ لو۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ حضور کا کتنا گہرا قرب ہے، حسنین کو کتنا قریبی تعلق، قریبی نسبت حضور کے ساتھ حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں، ذرا دل تھام کے حدیث مبارکہ سنیں جو میں اب بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث امام طبرانی نے نقل کی ہے المعجم الکبیر میں۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اپنی کوئی عرضی پیش کرنے لگتے، کوئی سوال کرنے لگتے، کوئی اپنی بات پیش کرنے لگتے تو پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ۔ آج کل تو اس کی بڑی ہی ضرورت ہے، دنیا نے سمجھا، ڈنمارک والوں نے اور کئی ممالک کے غیر مسلموں نے توہین آمیز خاکے شائع کیے کہ شاید یہ مسلمان اپنے نبی سے پیار کرنا چھوڑ دیں گے، پر اس یک بستہ رات میں بھی آپ احباب حسنین کریمین کا ذکر سننے بیٹھے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں پر نبی کے غدار نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ان کے نواسوں سے بھی، ان کی نسبت سے بھی احترام کرتے ہیں۔ صحابہ کیا عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ۔ وہ ظاہری زمانہ ہمیں نہیں ملا کہ ہم بھی کبھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کرتے، پر آج اس مسجد میں بیٹھ کے عرض کر دیں، نبی تو سن نہیں سکتے ہیں نا۔ اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے، سماعت کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں اپنا ارمغان محبت پیش کر دیں، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ۔ صحابہ حاضر ہوتے تو پہلے یہ عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ سارے اپنے ماں باپ حضور پہ قربان کرتے ہیں، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے حضور فرمائیں میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ ایمان سے بتائیں وہ خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ یا نگاہ نبوت میں اس کا مقام کتنا ہے، یا حضور کے دل میں اس کی محبت کتنی ہے؟ یوں تو یہ جملہ حضور نے چند ایک اور ہستیوں کے لیے بھی فرمایا ہے، میں المعجم الکبیر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، حسنین آتے ہیں، حضور کی پشت پہ بیٹھنے لگتے ہیں، صحابہ انہیں روک لیتے ہیں، حضور نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں انہیں نہ روکو، ابھی فدا ابھی بے ابی ہما و امی، بے ابی ہما و امی۔ حضور فرماتے ہیں میرے ماں باپ حسنین پہ قربان ہو۔ معجم الکبیر میں ہے، حضور نے فرمایا انہیں نہ روکو، انہیں چھوڑ دو، نماز میں ہوں انہیں میری پشت پہ آنے دو، بے ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو۔
چند ایک موقعوں پر حضور نے، ایک موقع پر جناب سعد کے لیے اور ایک موقع پر حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے یہ جملہ بولا ہے، فدا کے ابی و امی یا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یا موجم الکبیر کی روایت ہے، امام طبرانی نقل کیا ہے کہ حسنین کریمین کے لیے حضور نے فرمایا بے ابی ہما و امی، کہ میرے ماں باپ حسنین پہ قربان ہو۔ یہ کمال درجے کی محبت ہے، انتہا درجے کی شفقت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا من لم یرحم